الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وسماكم المسلمين کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمارا نام نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ مقلد، نہ غیر مقلد، بلکہ ہمارا نام مسلم اور مسلمان ہے۔ ہمارے بزرگوں کو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کا ترجمان بنایا تھا، اور ہمارے بڑے ان ناموں سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن ایک کم قسمتی سے ہر طرف اپنے اپنے فرقے کو بلانا، اپنے خاندان کو بلانا، تعصب، برادریزم، فرقہ واریت اور اس کو فروغ دینے میں ہر ایک لگا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں گزارش ہے کہ ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے ہاں محبوب ہو، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک انصار اور مہاجر کے درمیان کچھ کھٹپٹ ہوئی، تو انصار نے فوراً اپنے انصاری ساتھیوں کو بلانے کے لیے کہا یا لل انصار، اور مہاجرین نے کہا یا لل مہاجرین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات چھوڑ دو، یہ بدبودار ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ عمل کتنا ناپسندیدہ کہ انصار نے یا للانصار اور مہاجر نے یا للمہاجر کہا، یا للمہاجرین کہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوها فإنها، یہ کلمات چھوڑ دو، یہ بدبودار ہیں۔ دعوها چھوڑ دو، کیا مطلب کہ ان کلمات کو آئندہ کے بعد زبان پر نہ لانا۔ میرے بھائی دوستو جو بھی اس بات کو سن رہے ہیں، میرا پیغام سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آج ہم نے اس دین کو خود ہی یتیم کیا ہوا ہے، خود ہی اس کی پگڑی اچھال رہے، خود ہی اس کے کپڑے اتار رہے اور کہہ رہے ہیں دین پھیل نہیں رہا، پھول نہیں رہا۔ مین اس کی بنیادی وجہ، سبب دین کے نہ پھیلنے کا، دین میں بڑھوتری نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی خاندان سے جوڑے ہوئے ہیں، کسی علاقے سے جوڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے نسبت کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا ہے، برادری کو، تعصب کو، خاندان کو، علاقے، قومیت کو ہم نے پہلے نمبر پہ رکھا ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ فرقے کو رکھا ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم نے دین کو رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دین ہمارا گڈھے میں جا رہا ہے۔ علماء بھی اس میں ملوث ہیں، دیندار لوگ بھی بڑے بڑے اس میں، سبھی کو نہیں کہہ رہا، کچھ میں بھی شاید اس میں شامل، کیونکہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں سارے۔ آج سے ہم سارے توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی محمدی بن کر زندگی گزاریں گے، اپنی اولاد کو بھی اس کا درس دیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو اس پر لائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میں بھی امتی، آپ بھی امتی۔ یہ نسبت سید ہونا، مغل ہونا، خان ہونا، عباسی ہونا، ملک ہونا، یہ نسبت کشمیری ہونا، پاکستانی ہونا، امریکی ہونا، مدینے کے رہنے والے سعودی ہونا، یہ نسبتیں ہیں۔ اصل اللہ کے ہاں تقوی بنیاد ہے، تقوی شرط ہے۔ قبر میں بھی پہلا سوال رب کے بارے میں ہوگا، دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہوگا، اور تیسرا امام الانبیاء سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں کہ تمہارا دین کیا ہے، اس بارے میں سوال ہونے ہیں۔ حشر میں بھی یہی سوال ہونے ہیں، نماز کا سوال ہوگا، علم پر کیا عمل کیا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس میں نسب کا نہ سوال ہوگا، نہ اسی طرح اس کے بارے میں کوئی اور سوال فرقے کے اعتبار سے تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں گزارش ہے کہ ہم سارے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، خود بھی اللہ جل جلالہ کے حکم کے پابند بن کے اور دوسروں کو اس پر لانے کی تلقین کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔